کہ ایک آدمی نے دوسری چیز کو دیکھا, کسی کی خوبصورتی کو دیکھا, یہ غلط پتھر جو ہے نا وہ پھٹ گیا. یہ حسد کی نگاہ یوں ہوتی ہے, وہ بیچارہ اندر سے اس کی آگ نکلتی ہے, فریاد نکلتی ہے, یا اللہ یہ کیا اس کو دے دیا تم نے, چھین اس سے واپس. اب یہ حسد رچ کرنے والا اس بات کی تعریف کرتا ہے, کہتا ہے یہ نہیں کہ صرف اسی کو ملے, کچھ ہمیں بھی ملنا چاہیے. اب مقابلہ کرے گا, کوشش کرے گا, اپنے آپ میں اچیو کرے گا, بلند ہوگا, دوسرے کو پسند نہیں کرے گا. تو ایک آدمی نے کہانی بنائی تھی, کہتا کہ وہ جو عام طور پر ہوتا ہے کہ دوزخ کے اندر ایک واقعہ دیکھا, کہانی واقعہ کا دیکھا کہ دوزخ کی گڑھ میں کچھ لوگوں کو پھینکا گیا, بیچارے وہ گڑھے سے باہر نکلتے ہیں, اوپر ایک ایک فرشتہ مقرر کیا گیا, وہ انہیں واپس مار کے گڑھے میں واپس بھیج, دوزخ تھا نا, انہیں واپس بھیجتا. پاکستانی یا کوئی مسلمانوں کی بات دیکھی, وہاں پر وہ فرشتہ کوئی نہیں مقرر تھا. ہم نے کہا یہ کیا بات ہے, انہوں نے کہا یہاں کسی کو باہر آنے کی ضرورت پڑی, نیچے والے ٹانگ کھینچ لیتا ہے. یہ حسد ہے. حسد کیا ہے, یہ دوسرے کی ٹانگ کو کھینچ. رشک اور چیز ہے, قابل رشک ہونا, رشک ہونا, بلند ہونا, بلند پرواز ہونا, سمجھ آئی بات. تو یہ عام طور پر سماج میں ایسی بات ہوتی ہے. چھوٹے ذہن کا, چھوٹے دل کا آدمی حاصل کرے گا, بلند آدمی جو ہے وہ چلو رشک کرے گا زیادہ سے زیادہ. رشک کی بھی ضرورت کو نہیں, اپنی صفت پر راضی رہو. اس میں رشک کیا ہوتا ہے, چڑیا کبوتر نہیں بن سکتی, کبوتر کبوتر نہیں بن سکتا, تم کچھ بھی نہیں بن سکتے, تم جو ہو تم وہی بنے رہو گے. رشک کیا ہے, حسد کیا ہے, اور اس لیے تم نے وہی کو وہی رہنا ہے. ہزار کوشش کرو, ہزار بات کرو, اپنے وجود سے باہر نہیں کرنا, بلکہ آپ نے اس ہر آدمی, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی کو اس کی شکل پر رہنے کے لیے مجبور کر دیا گیا. ہر آدمی اپنی شکل کے مطابق عمل کرے گا. کل یعمل علی شاکلتہ, کہہ دیجیے ان سے کہ یہ سارے کے سارے عمل کریں گے اپنی شکل کے مطابق. شکل مانا جو باطن کے اندر مقرر کیا گیا. کہتا وہ جو کمینہ آدمی ہے وہ کمینگی ہی کرے گا, اور دنیا کے طلبگار جو ہے وہ دین کو بیچ کے بھی دنیا بنائے گا, دین کا طلبگار جو ہے وہ دنیا لٹا کے بھی دین بنائے گا. یہ پیدائشی طور پر مقرر کر دیا گیا. چھوٹا قوم جو ہے, سخی جو ہے یہ بھی پیدائشی طور پر ہوتا ہے. غریب آدمی بھی سخی ہوتا ہے, امیر تو سخی ہوتا ہے, اس کے بعد دولت ہے وہ دے رہا ہے غریبوں کو, تو غریب بھی مزاج میں سخی ہو سکتا ہے. اور پوچھا گیا کہ غریب کیسے سخی ہوتا ہے, جی غریب تو غریب ہے. آپ کو سمجھ آئی بات, غریب تو غریب ہے, یہ کیسے سخی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ غریب وہ غریب سخی ہے جو امیر کی دولت کی طرف نگاہ نہ پائے, یہ ہے سخی غریب. اور سخی ہونا جو ہے نا ہر آدمی کر سکتا ہے. احسان کرنے والا سخی ہے, معاف کر دینے والا سخی ہے, دوسرے کے مال کی تمنا نہ کرنے والا سخی ہے. سخی کا مطلب دوسروں کو ان کے حال پر رہنے دے, تو اپنا صبر کرتا جا, اب ادھر ادھر جو ہے جھگڑا نہ کر. تو اس لیے یہ پیدائشی صفت ہوتی ہے, سخی ہونا, بخیل ہونا, چھوٹا دل کا ہو جانا. اور کہتے ہیں کہ مجاہدہ سمجھتے کوشش کرنے سے انسان بہت کچھ حاصل کرتا ہے, لیکن کوشش کرنے کے باوجود گدھا جو ہے وہ گھوڑا نہیں بنتا. گدھا جو ہے اچھا گدھا بن سکتا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اصل اس کے مطابق کام کرو گے تمہیں ترقی ہو جائے گی. چھپانے کی بات نہیں ہے, بدلنے کی بات نہیں ہے, غلط مزاج ظاہر کرنے کی بات نہیں ہے. جتنا تم ہو اتنا ہی اس نے مقرر کر دیا گیا. ہر آدمی اس میں اپنے عمل کے اندر رین رکھ دیا گیا, ایک اور جگہ پر ہے. ہر آدمی اپنے عمل میں رین رکھ دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کر دیا, یہ تیری حدود ہے, اس سے تم باہر نہیں جا سکتے. پرندہ بلند پروازی میں اتنے ہی رہے گا جتنی مقرر ہوگی حد, اور سمندر میں تیرنے والے اتنے رہیں گے جتنی ان کی حد مقرر ہو گئی ہے. ہر آدمی ایک دوسرے کی حد کے اندر داخل نہیں سکتا. تو اس لیے صفات ہے یہ بھی, اس لیے رچک کرنا بھی کوئی خاص بڑی صفت نہیں ہے. بار بار دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو اس کی صفت میں محفوظ رکھے, ہمیں ہماری صفات میں محفوظ رکھے. اور حسد تو کرنا, اگر حسد پیدا ہو جائے اس کے لیے تو بڑا ہی توبہ طے کرنی چاہیے کہ میرے دل میں دوسرے کے لیے حسد پیدا ہو رہا ہے, اور سمجھو کہ دل آپ کا رحمت سے معروم ہو گیا. جی آپ دل کا اجازہ لینا چاہیے کہ اگر یہ ہے کہ یہ اس میں اس کے اندر سے بدتری ہے, اللہ دینے والا ہے اور تم نکالنے والے ہو,
تو یہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ یہ ضد ہو جائے گی فطرت کے ساتھ اور یہ گناہ ہے کہ اللہ نے اس کو بادشاہ دیا ہے دینے دو، اللہ کا مال ہے اس کو جو ملا ہے اس کو چلنے دو. تو کسی کی صفت سے جھگڑا نہ کرنا اس میں ضروری بات ہے. یہ بھی وضاحت کر لو. اگر اللہ کریم نے اس میں صفت دی ہے تو تم صفت کو منسوخ کرو. ایک مقام. دوسرا مقام بعض اوقات وہ صفت نہیں ہوتی، صفت نما کوئی چیز ہوتی ہے اور وہاں حکم ہے اس کے ساتھ جہاد کرنے. اب یہ مقام دیکھ لو، دونوں مقام ہیں. اگر بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کے ساتھ بادشاہ عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس میں دیکھو قرب کی طرف مائل ہے یا بغاوت کی طرف مائل ہے. اگر بادشاہ اللہ کے قرب کی طرف مائل ہے تو اس بادشاہ کے ساتھ جو ہے اور تمہیں پسندیدگی کی نگاہ کرنی چاہیے. اگر بادشاہ بغاوت کی طرف مائل ہے تو پھر جہاد علی اعلان وہ یزید ہوگا اور پھر تمہیں جو ہے کربلا سے گزر کے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا. اب یہ تم نے دیکھنا ہے کہ جو مالک ہو یا بادشاہ ہو وہ صفت ہے یا وہ کیا ہے. اگر اللہ کی طرف سے اس کو عطا ہے تو پھر تسلیم کرنا ہی بہتر ہے، اور اگر وہ عطا خلاف امر الہی ہے تو پھر اس کے ساتھ لڑنا ہی بہتر ہے. ایسا نہ کرنا کہ عطا ہو مہربانی والی اور تم لڑائی شروع کر دو تو پھر برباد ہو جاؤ. میری بات سمجھ آئی؟ کسی شخص پر اللہ کی عنایت ہو، عنایت کے خلاف رنجش رکھنا جو ہے آپ معروم ہو جاؤ گے عنایت سے. اگر یہ دیکھ لو کہ دوسرے میں صفت جو ہے تو اللہ کی عنایت ہے، اس کی مہربانی ہے، اگر اس کی مہربانی ہے تو تم اس کو تسلیم کر لو، اور یہی مہربانی حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لو. اور اگر یہ آزمائش ہے اور اللہ کے خلاف اس کے پاس طاقت ہے تو پھر تم اس کے خلاف جہاد کر لو. اس لیے یہ ایک مقام ضروری ہے، اس کو پہچاننا. اور باقی رشک بھی اور حسد بھی دونوں آپ کی انسانی صفات ہیں، اور بلند سے بات تو یہی ہے آپ اپنے آپ میں راضی رہو، اپنی صفت کو دریافت کرو اور اس کو پہچانو کہ تم کیا ہو. تو وہ اپنی بلا سے ڈوب رہے یا مار رہے وہ کیا ہے، وہ اس کا مقام اس کو وہ منظور ہے، اس کا مقدر اس کو مبارک ہو. ہمیں اپنا مقدر جسمر کرنا ہے. ہم نے اپنے اپنے مزار میں رہنا ہے، اپنے اپنے مزار میں ہوگی اپنی اپنی صفات کی خوشبو، اپنی اپنی صفات کی خوشبو لے کے جانی ہے. جس طرح ہر آدمی دن بھر ہجوم میں رہتا ہے، رات تنہا بستر میں بسر کرتا ہے، اسی طرح زندگی ہجوم میں رہے گی اور موت تنہا بسر کرے گی. تو وہاں نہ رشک ہوگا نہ حسد ہوگا. پھر اپنی صفات ہوں گی، اپنا خیال ہوگا. اپنی صفات پر راضی رہنے کی کوشش کرو اور ان کو دریافت کرنے کی کوشش کرو اور میں تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرو.